اسلام کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے، جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ اسلام اس کا علاج بھی کر رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا حل ہے۔ میں اگر لسٹ بنانا شروع کروں نا لوگوں کے فون سن کر کہ کتنے لوگ ہیں جن کے میرے بیان سن کے ایک 5 سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے، وہ گولیاں چھوٹ گئیں، تو آپ حیران ہو گئے۔ آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ چٹکلے سناتے ہو اس لیے، نا 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 نا، وہ بیانات سن کے جو میرے بیانات اسپیشل اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہوئے ہیں۔ آج مغرب کے بعد اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اتفاق سے اٹھا لیا، اور مفتی صاحب کب سے تلاش میں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں کئی سالوں سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں، میری ڈپریشن ختم نہیں ہو رہی تھی، آپ کا میں نے ایک ڈپریشن کے خلاف بیان سنا، ڈپریشن کیسے ختم کریں یہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا۔ کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں کہ میری ڈپریشن ختم ہو گئی، اور وہ تو کہہ رہے ہیں میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے جا کے لڑ رہا ہوں کہ یار اس مولوی کے بیان سن کے میں ٹھیک ہو گیا، جو نہ ماہر نفسیات ہے نہ کوئی ڈپریشن پہ اس نے کورس کیے ہوئے ہیں، اور تمہارے گولیاں کھا کھا کے میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یہ مولوی کا کمال بولو نہیں، ہم بھی جو خوش ہیں تو اسلام کا، ہم تو نہیں کہتے ہم سچی پکے مسلمان ہیں بھائی، ہم تو بہت ہی نالائق ہیں۔ ایک نسبت ہے اسلام کی طرف، وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے، وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ تسلیاں دیتا رہتا، بھائی سب سیٹ، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی صبر، ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ یعنی پریشانی دور ہو جائے گی، یہ مطلب کچھ اور لے کے جا رہے ہیں، ویسے میں بھی وہی مراد میں۔ اچھا خیر، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک مثال، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ کبھی کبھار نا مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں فون اٹھا، بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دی ہے، لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن کے آدمی بھی تھک جاتا ہے، پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا، میری زندگی سے موبائل نکل گیا، تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا موبائل ایجاد ہوا تھا، صحیح ہے نا؟ اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر بند کر دوں گا۔ تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے اب بیمار پیدا ہوا معذور، دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے، میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہوں، اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی، میں گولیاں کھا رہی ہوں، یوں کر رہی ہوں، اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں۔ اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا۔ میں نے کہا میں نے بہت سن لی، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی، میں نے یہ والا وظیفہ ہے، مجھے ایک عامل نے بتایا، بزرگ نے بتایا یہ ہوا ہے، تو میں نے یہ والا وظیفہ، میں خواب، تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا اسٹاپ، میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے، آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکل۔ کہہ رہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی نہیں بتاؤں، کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے، دوسرے والے وظیفے سے دوسرا والا۔ جو آدمی پڑھ کے جب تھکاوٹ تو عجیب پھر خواب تو آتے ہیں۔ میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز میں ہے، آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے؟ یہ سوچ غلط ہے، آپ خدا سے لڑ رہی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو نہیں، اس میں خدا کی چلے، خدا کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، دعا مانگو، کوئی وظیفے نہیں پڑھو، دماغ خراب، خواب آ رہے ہیں جو چھوڑ دیں ان کو، حقائق کی دنیا میں آؤ، دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، گڑ گڑاؤ اللہ کے ساتھ، اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے، مجھے آزمائش میں نہ ڈال، دعا گڑ گڑا کے مانگو، لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا، ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی، اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو، میرا خدا میرے ساتھ غلط۔ میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے، یہ کیا میری تو زندگی ایسی۔ میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اصل ہماری کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن کہہ رہے ہیں اصل آخرت ہے، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، وہ لانڈی جا رہے ہو لٹک